رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے جنت میں دیکھا کثرت سے وہ لوگ ہیں جو دنیا میں فقیر تھے۔ مومن کی مثال پودے کی سب سے پہلی نکلی ہوئی ہری شاخ جیسی ہے کہ ہوا اسے کبھی جھکا دیتی ہے اور کبھی برابر کر دیتی ہے، اور منافق کی مثال صنوبر کے درخت جیسی ہے کہ وہ سیدھا ہی کھڑا رہتا ہے اور آخر ایک جھونکے میں کبھی اکھڑ ہی جاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علامات قیامت میں یہ بات بھی ہے کہ معمولی طبقے کے لوگ بڑے بڑے مکان اور اونچی حویلیاں بنا کر ان پر فخر کریں گے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اپنے والدین کو خوش کرتا ہے وہ اللہ کو خوش کرتا ہے، اور جو آدمی اپنے والدین کو ناراض کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کو بھی ناراض کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میرا ذکر کے لیے وقت نکالو، میں تمہارے کاموں میں برکت عطا کروں گا، ورنہ دنیاوی کام تم پر اس قدر مسلط کر دوں گا کہ تمہیں فرصت ہی نہ ہوگی اور سکون سے بھی محروم رہو گے۔ دل سخت کیوں ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے سوا زیادہ گفتگو نہ کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے بغیر زیادہ کلام کرنا دل کی سختی کا باعث ہے، اور سخت دل آدمی اللہ تعالیٰ سے بہت دور ہو جاتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور کا رنگ سفید روشن تھا، پسینہ مبارک کی بوند حضور کے چہرہ مبارک پر نظر آتی جیسے موتی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب میرا بندہ مجھ سے ملنے کو پسند کرتا ہے تو میں اس سے بھی ملنے کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے ذکر کے لیے وقت نکالو، میں تمہارے کاموں میں برکت عطا کروں گا، ورنہ دنیاوی کاموں کی کثرت تم پر مسلط کر دوں گا کہ تمہیں فرصت ہی نہ ملے۔ ایک لقمہ پیڑ تک پہنچانے کا قدرت نے کتنا انتظام کیا ہے، اگر باسی ہے تو ناک بتا دیتی ہے، بس حرام ہے یا حلال ہے یہ فیصلہ ہے تو زبان بتا دیتی ہے، ہمیں کرنا ہے۔ اپنی غلطیوں کا اعتراف کر لینا ایک بہترین خصوصیت ہے، اس سے نفس میں عاجزی ہوتی ہے اور تکبر کمزور ہوتا ہے۔ اے اللہ، مجھے آنے والے بہترین دن عطا فرما اور میرے نصیب میں ایسا لکھ دے جس سے میرا دل خوش ہو، مجھے ذہنی سکون عطا کر اور میرے معاملات کو آسان کر دے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بستر پر جاؤ تو یہ آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارا ایک حفاظت کرنے والا مسلسل تمہارے ساتھ رہے گا اور کوئی شیطان صبح تک تمہارے پاس نہیں آئے گا۔ زندگی نے موت سے پوچھا، لوگ کیوں مجھ سے اتنا پیار کرتے ہیں، تم سے اتنی نفرت دیا، کیونکہ تم ایک خوبصورت جھوٹ ہو اور میں تلخ حقیقت۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی شخص دعا کرتا ہے جس میں گناہ یا قطع رحمی نہ ہو تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو اس کی مطلوبہ چیز ہی عطا فرما دیتا ہے یا پھر اس کی مشکل تکلیف اس سے دور کر دیتا ہے۔ اللہ ایمان والوں کا رکھوالا ہے، وہ انہیں اندھیروں سے نکالتا ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کی عمر 40 سال سے زیادہ ہو جائے، اس کے باوجود اس کی برائیوں پر اس کی اچھائیاں غالب نہ ہو تو ایسے جہنم کی آگ میں جانے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ اے اللہ، مجھے آنے والے بہترین دن عطا فرما، میری نصیب میں ایسا لکھ دے جس سے میرا دل خوش ہو، مجھے ذہنی سکون عطا کر، میرے معاملات کو آسان فرما دے۔ جب رشتے نبھانا مشکل ہو جائے تو ان کو نبھانا نہیں چاہیے بلکہ اللہ کے حوالے کر دینا چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو تم سے تعلق توڑے تم اس سے جوڑو، جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو، اور جو تم پر ظلم کرے تم اسے معاف کر دو۔ جتنا تکبر انسان کے دل میں داخل ہوتا ہے اتنی عقل اس سے نکل جاتی ہے، اسی لیے کبھی بھی خود کو اتنا قیمتی مت سمجھنا کہ ہر کوئی تمہیں دل سے نکال دے، کیونکہ جس چیز کی قیمت زیادہ ہوتی ہے لوگ اکثر اسے چھوڑ دیتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی غصے کو پی جاتا ہے اور غصہ کرنے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو آدمی غصے کو پی جاتا ہے اور غصہ کرنے پر قادر بھی ہوتا ہے، اللہ اس کے دل کو ایمان سے بھر دیتا ہے۔ تمام تعریفیں اس ذات کے لیے ہے کہ وہ جسے توڑے اسے کوئی جوڑ نہیں سکتا، اور جسے وہ جوڑے اسے سارے تو مل کر بھی